کا حکم تھا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ناروا سلوک کرتا، تمہیں کوئی ایذا اور تکلیف پہنچاتا، تمہیں بات کا اختیار ہے کہ جتنی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی ہے، جس قدر تمہارے ساتھ ناروا سلوک ہوا ہے، اتنا ہی اس تکلیف اور ایذا پہنچانے والے سے تم انتقام اور بدلہ لے سکتے۔ لیکن اگر تم نے تھوڑی بھی زیادتی کی تو پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اس کو اخلاق حسنہ کہا گیا ہے۔ اخلاق کی دوسری قسم اخلاق کریمانہ، کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کرتا تو تم اس کو مزید موقع فراہم کرو۔ تمہارے ایک گال پر تھپڑ رسید کیا ہے تو تم دوسرا گال بھی پیش کرو۔ یہ اخلاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں یعنی نصارہ کو دی۔ اخلاق کی تیسری قسم اخلاق عظیمہ، پہلی دونوں قسموں کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اخلاق کی تیسری قسم عطا کی گئی، تیسری قسم کی تاکید کی گئی کہ ان اخلاق کو تم اختیار۔ اور اخلاق عظیمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تمہارے ساتھ کسی طرح کی برائی کرتا، کوئی ناروا سلوک اختیار کرتا، تو تم یہی نہیں کہ اسے معاف کر دو، بلکہ مزید اس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ، اس زیادتی کرنے والے کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ خلق عظیم حدیث مبارکہ میں اس کی مثال موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی باندی سے سالن گرم کرنے کے لیے کہا۔ وہ سالن کو گرم کر کے لائی، لیکن جو ہی دروازے پر پہنچی تو اس کا پاؤں دروازے میں اٹکا، نیچے گری، اس کے ہاتھ سے وہ سالن والا برتن چھوٹ گیا، اور چھوٹتے ہی برتن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر پڑا، اور وہ گرم گرم جو شوربہ تھا جس کی وجہ سے ان کا جسم جل گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، اور غصے کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہونے لگے، تو خادمہ نے فوراً قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنے غصے کو پی لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ باندی سے یہ الفاظ سن کر فرمانے لگے کہ میں نے اپنے غصے کو پی لی۔ اس نے فوراً آیت کے دوسرے حصے کو پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ نیک لوگ ان پر زیادتی کر دیں اسے فوراً معاف بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پھر پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تجھے آزاد کر کے تجھ پر احسان کرتا ہوں۔ اپنی باندی کو فوراً آزاد کر دیا۔ تو اخلاق کی یہ تیسری قسم ہے جس کو خلق عظیم یا اخلاق عظیمہ کہا جاتا، اور نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلق عظیم سے ہی متصف فرمایا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم میں رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بلا شبہ اے پیغمبر آپ کو ہم نے اعلیٰ درجے کے اخلاق کا حامل پایا، اور اسی اعلیٰ درجے کے اخلاق کا نتیجہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے بہت قلیل عرصے میں 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ 63 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ گویا کہ آپ کا جو زمانہ رہا وہ کل 23 سال کا رہا، جو جس کو زمانہ نبوت سے موسوم کیا جاتا۔ اس 23 سال
قلیل زمانے میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کی توحید و وحدانیت کی دعوت دیتے تو لوگ آپ کی تکذیب کرتے، آپ کی دعوت کو ٹھکراتے، جھٹلاتے، اور صرف جھٹلانے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں بھی پہنچاتے۔ پھر آپ کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، پھر مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر مشرف اسلام ہوئے۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور یہ تعداد 4 ہوئی، پھر 4 سے بڑھتے بڑھتے 10 ہوئی، 10 سے بڑھتے بڑھتے 13 ہوئی، 23 تک پہنچی، پھر 89 ہوئے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے، میدان عرفات جبل رحمت کے مقام پر قصوہ نامی اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع فرمایا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने उसे अपने पास बुलवाया और अपने पास बिठाकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जिस जगह तुमने पेशाब किया है ये मस्जिद है और मस्जिद अल्लाह का घर होता है, इसके तकद्दुस को पामाल करना गुनाह है। हुक्म है कि मस्जिद को साफ सुथरा रखो, इसकी सफाई करो, कोई गंदगी हो उस गंदगी को हटा दो, लेकिन तुमने यहाँ जाकर पेशाब किया है, इस तरह से मस्जिद में पेशाब नहीं करते, ये कोई गंदगी फैलाने की जगह नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस उम्दा अंदाज से समझाने की वजह से वो अरबी शख्स बहुत मुतासिर और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाया कि मुझे इस चीज का एहसास नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आइंदा मैं इस तरह की हरकत का इर्तिकाब कभी भी नहीं करूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कपड़ों का एक जोड़ा दिया। फिर जब वो निकला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो पैदल गांव की तरफ जा रहा है, तो आपने उसको दोबारा बुलवाया और उसके लिए सवारी का भी नज़्म किया। जब वो सवारी पर बैठकर उम्दा कपड़े पहनकर अपने गांव में दाखिल हुआ, उसने पुकार कर अपने जो भी रिश्तेदार थे उनको बुलाया, मामू, चाचा, भतीजे, भांजे, उनको पुकार कर कह रहा था, ए चचा, ए भांजे, ए भतीजे, ए मामू। वो लोग जमा हो गए। आज मैंने एक ऐसी शख्सियत को देखा है कि आज तक मैंने इस तरह की शख्सियत को नहीं देखा। उनके अखलाक से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। मैंने मस्जिद में गंदगी की, नजासत की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बहुत ही नरम लहजे के साथ मुझे समझाया और फिर मुझे कपड़े भी दिए, मेरी सवारी का भी नज़्म किया। अब मैं चाहता हूं कि मैं उन्हीं का होकर रह जाऊं और अपने कबीले और बरादरी से कट जाऊं। मैं यही पैगाम लेकर आया हूं। तो बरादरी के लोगों ने कहा कि तुम तन्हा न जाओ, हमें भी साथ लेकर चलो। 300 अफराद उस इलाके के उस शख्स के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और हाजिर होकर उन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। और इसकी वजह और इसका बुनियादी सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के अजीम अहले मक्का ने, कुफार और मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तरह तरह की ईज़ाएं पहुंचाई, तकलीफें पहुंचाई। लेकिन जब आप मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, मदीना मुनव्वरा को अपना मस्कन बना लिया, हिजरत के कुछ अरसे के बाद मदीना मुनव्वरा को अपना मस्कन बना लिया। हिजरत के कुछ अरसे के बाद एक शख्स जो मुल्क के शाम तिजारत की गर्ज से किया हुआ वापस लौटा, मदीना मुनव्वरा में शाम हो गई। उसने गौर व फिक्र किया कि मैं रात कहां ठहरूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा कोई और शख्सियत नजर ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरा में आया, कहा मैं फला हूं, अपना तारुफ करवाया, तो उन्हीं लोगों में से था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते में मक्का मुकरमा के अंदर कांटे बिछाया करते थे, आप पर ओजड़ी डाला करते थे, आपके ऊपर तरह तरह के गलत किस्म के बेहुदा फिक्रे कसा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौबा नऊज़ बिल्लाह गालियां बका करते थे। और उनकी इन तकलीफों और ईज़ाओं के पहुंचाने से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकरमा को छोड़ने पर मजबूर हुए और मदीना को जाकर हिजरत फरमाकर मदीना को अपना मस्कन बनाया। उन्हीं दुश्मनान इस्लाम में से, उन्हीं कुफारे मक्का में से एक शख्स जब रात हो जाती है, शाम हो जाती है, उसे कोई ठिकाना नहीं मिलता, वो पनाह लेने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में पहुंचता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका इस्तेकबाल फरमाते हैं, खुद अपने दस्ते मुबारक से
بکری کا دودھ دوہ کر نبی علیہ السلام اسے پلاتے ہیں. خود نبی علیہ السلام اپنے بستر کو اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور خود مسجد میں جا کر رات گزارتے. لیکن ہوا ایسا کہ صبح کو نبی علیہ السلام اپنے اس مہمان کو دیکھنے کے لیے اپنے حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں پر مہمان موجود نہیں. بستر پر نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ پورا بستر نجاست سے بھرا ہوا ہے. اس نے اس پیغمبر نبی علیہ السلام کے اس بستر کے اوپر پاخانہ اور خود وہ باہر. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بستر کو اٹھایا, باہر لے گئے اور اس کو دھونے لگے. صحابہ آئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت ہم انجام دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا مہمان تمہارا نہیں تھا, مہمان میرا تھا. اور اس بستر کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے نبی علیہ السلام نے صاف کیا. ہمارے اخلاق سے اپنے بھی متاثر نہیں, اور اس قدر ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کے اندر بگاڑ آ چکا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, قرآن پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, غیر مذاہب والے پیغمبر پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور اسلام سے نفرت دلانے کا سبب ہم لوگ بن رہے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنا محاسبہ کرنا ہے, اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنا ہے, اپنے اخلاق و کردار کو درست کرنے کی بھرپور طریقے سے پوری کوشش کرنی ہے. اگر اخلاق درست ہیں, کردار درست ہے, تو پھر ہمیں کسی کو تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو واعظ و نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے پاس ملاقاتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر لوگ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر خود ہی متاثر ہو کر اسلام کے قریب ہوں گے, دین کے قریب ہوں گے, اعمال صالحہ کے قریب ہوں گے, مساجد کے قریب ہوں گے. اللہ رب العزت سے مانگیے کہ اللہ ہمارے اخلاق کو, کردار کو سنوار دے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے.